معروف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت سیکٹری FECHS جناح گارڈن اور کورنگ ٹاؤن واجد نسیم شاہی کے بھائی کی پہلی برسی کے موقع پر جامعہ مسجد ابراہیم میں محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ معروف نعت خوانوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کی۔ میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا، کہیے میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ جب رب قدیر تمہاری کرے ہر دم مدغا سرائی، ہر ایک لبوں پر پھر تو تعریف تمہاری آئی، صد شکر کے ذکر تمہارا رہے ہر دم ورد ہمارا، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ آقا میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ لہروں نے میری کشتی ہر جانب سے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ، میرا نام کرے گا روشن، دو جگ میں نام تمہارا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور محترم بزرگوں، جب بھی مسجد میں آنے کی سعادت عظمیٰ حاصل ہو جائے، یاد کر کے نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کیا کیجیے۔ اس کا فائدہ اور ثمرہ یہ حاصل ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں تشریف فرما رہیں گے، اللہ رب العالمین کے معصوم فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ مزید برآں یہ بھی سماعت فرماتے چلے جائیے کہ اصل حکم کے اعتبار سے مسجد میں کھانا پینا، سونا، دم کیا ہوا پانی پینا، زمزم پینا، کھجور کھانا، یہ اصل حکم کے اعتبار سے منع ہے، مگر یہ اجازت صرف اسی کو لاحق ہوگی کہ جس نے پہلے ہی سے نفلی اعتکاف کی نیت کر رکھی ہوگی۔ نفلی اعتکاف کی نیت اپنی کسی بھی مادری زبان میں ان الفاظ کے ساتھ یا اس سے مماثل الفاظ کے ساتھ کی جا سکتی ہے
کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. آپ کسی بھی مادری زبان میں اپنی یہ نیت دہرا سکتے ہیں. عربی میں اس کو کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف. آپ بھی کر لیجئے نویت سنت الاعتکاف. اور دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے نفلی اعتکاف کی نیت کر لی. میں جب تک بیٹھا ہوں میں نفلی اعتکاف میں ہوں. جس نے یہ نیت کر رکھی ہوگی اسے مسجد میں ضرورتاً کھانا پینا سونا دم کیا ہوا پانی پینا زمزم پینا یہ جائز ہو جائے گا. خیال رہے حرم پاک کی با ادب اور با سعادت غیر معمولی حاضریاں پانے والوں کو بھی یہی حکم لازم ہے کہ آپ مسجد الحرام شریف میں ہوں یا مسجد نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں ہوں، آپ کو بھی نفلی اعتکاف کی نیت کر کے ہی وہاں زمزم پینے کی اور کھجور کھانے کی اجازت ہوگی. علاوہ ازیں نہ مجھے نہ آپ کو، کہ رسول اللہ کا حکم سب کے لیے برابر، سب انسانوں کے لیے یہی حکم ہوگا کہ نفلی اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو ہی یہ امور انجام دیے جا سکتے ہیں. جب آپ نفلی اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، میں نے جیسا عرض کیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ دیگر عبادات کر رہے ہیں، ابھی خاموش بیٹھے آپ سن رہے ہیں، اس کا ثواب الگ سے نفلی اعتکاف کا ثواب آپ کو رب کریم کی بارگاہ سے انشاءاللہ مجھے اور آپ کو الگ سے عطا فرمایا جائے گا. اینی ادر ایکٹ؟ کوئی اور کام کیا؟ کچھ نہیں، بس اتنا ہی تو کہا تھا میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ہوں، ثواب جاری ہے. اتنا سا کہنے پر اگر ہمارا کوئی میٹر ثواب کا چالو ہو جائے تو اب اس کو کھو دینے والا وہ عقل مند نہیں کہلاتا. لہذا جب بھی آپ جوتے اتار کر مسجد کی اس جگہ پر جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے جو ہی قدم رکھیں گے، آپ یہ نیت مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ہی دوہرا لیجیے. جب تک آپ مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف سے ہیں. یہ وضو خانے، واش رومز اور مسجد سے ملحقہ مسجد کی ضروریات کی جگہیں، ان پر جانے سے یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. پھر واپس آئیں، پھر کر لیجئے نیت انشاءاللہ عز و جل. اس طرح سے ثواب کا ڈھیر و خزانہ ہاتھ آئے گا. ثواب کے حریصوں اور اس کی طمع رکھنے والوں کا صدقہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک، سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والے کو، سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں، بے شمار فضائل. منقول ہے ایک مرتبہ چند کفار بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک سوال کرنے والے نے سوال رکھ دیا، مجھے کچھ دو، میری بیٹی کی شادی ہے. وہ کسی بھی غرض سے، ان کو ایک شرارت سوجتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہجرت سے پہلے مسلمانوں کے حالات ظاہری حالات، وہ رب کریم کی رحمت پانے والے حالات تھے. صحابہ کے کون سے حالات ایسے ہیں جو رحمت نہیں پایا کرتے تھے؟ وہ تو سوتے بھی تھے تو رب کریم ان کو رحمت عطا فرماتا تھا. اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرما کر ہمیں اللہ تعالیٰ درجات رفیع نصیب فرمائے. بہرحال اشارہ میں نے عرض کیا، انہوں نے کہا وہاں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، ان کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اس بھیکاری کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، اس مانگنے والے کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، اس سائل کو ان کے پاس بھیجتے ہیں. جب کچھ نہیں ملے گا تو ان کی ہتک ہوگی معاذ اللہ، اور بڑا مزہ آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. اس طرح ہوٹنگ ہوگی اور مطلب مسلمانوں کی اہانت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا کرنے کی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے ایسا کیا. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو وہ تمہیں کچھ دیں گے.
یہ شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا، حضرت کچھ عنایت کیجیے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ بہرحال آپ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہر ہی ہستی جس نے ایمان کی حالت پر وصال پایا اور ایمان کی حالت پر آپ کی زیارت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تبھی تو ہم بولتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آپ بھی بولیے، آپ کو بھی اچھا لگے گا، دل سے بول کے دیکھیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بعض جو چپ بیٹھے ہیں ان کو اس بات پہ ایگری نہیں ہے کیا؟ سب مل کر بولتے ہیں نا، ہے نا؟ یہ زبان کل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گی نا، ہم نے اچھے کلمات بولے تھے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی ولایت کے ہر بڑے سے بڑے رتبے سے بھی اعلیٰ درجہ رکھ کر جناب رسول اللہ کی صحابیت کا شرف پا کر اللہ تعالیٰ انہیں جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ ارے وہ تو ایسے جنتی ہیں، ان کے لیے تو رب ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ اچھا یہ تو عام صحابہ کا حال ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حال ہی جدا۔ جی ان کے پاس آئے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا ہتھیلی کھولو، کھولی، مٹھی بند کرو، مٹھی بند کی، آپ نے دم کیا اور کہا جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا ان کے پاس جا کر یہ مٹھی کھول دینا، بند مٹھی ہے۔ کفار نے کہا ہوگا یہ پھونک جھاڑ سے کیا ہوتا ہے، آج کل بھی لوگ بولتے ہیں نا کہ جھاڑ پھونک سے کیا ہوتا ہے، کوئی ہو شریعت کے خلاف ہو تو اس سے واقعی کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے وہ بھی ڈوب جاتا ہے، لیکن جو شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی پھونک مار دینا اس کی پھونک میں بہت کچھ ہو جایا کرتا ہے، ہر نیگیٹو بھاگ جایا کرتا ہے۔ ہاں اولاد کو پوچھئے، اولاد کا حال یہ ہے، ماں باپ کے پاس بھیج دیا جائے نا تو باپ پیار سے اللہ کا نام لے کر اپنی اولاد پر پھونک دینا بڑا مرتبہ ہے، اس باپ کی پھونک سے اللہ اولاد کو شفا عطا فرما دے۔ گو کہ یہ ولی نہیں، گو کہ یہ ولی اللہ نہیں، ہو سکتا ہے 5 نمازیں بھی پوری نہ پڑھتا ہو، پر سمجھ لیجئے والد کی پھونک میں اتنا اثر ہے تو مولا علی کی پھونک میں تو کیا بات ہوا کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں ہوا یوں ہی، یہ مٹھی جا کر اس شخص نے جن کفار نے اسے بھیجا تھا ان کے سامنے جا کر کھول دی، کھولتے ہی لوگوں کی آنکھیں حیرت ورطہ حیرت سے دنگ رہ گئے وہ لوگ کہ وہ مٹھی دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ جس پر کرم فرماتا ہے، جسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اس کو پھر کرامتیں اور گریڈز بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس بات کو چھوٹی سی مثال سے یوں سمجھیے گا، میں نے ابھی باپ کی مثال دی نا، اس نے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا، انسانیت کے اعتبار سے، انسانیت بھی چھوڑیے حیوانیت کے اعتبار سے اس نے اولاد ہی تو پیدا کیے، اس اولاد کی وجہ سے اللہ نے اسے باپ کا رتبہ عطا فرما دیا۔ جب اس اولاد کی وجہ سے باپ کا رتبہ ہو گیا، کوئی بڑا کمال بھی نہ تھا، سوچئے تو صحیح، جسے اللہ اپنے قریب کرے، جسے رسول اپنے قریب فرمائے، اللہ اسے کیسے درجات رفیع عطا فرماتا ہوگا، پھر اس کی دعا اور دم میں اللہ تعالیٰ اس کے کلمات میں کیسا اثر رکھتا ہوگا۔ آپ نے درود پاک پڑھا تھا اور دم کیا، اور اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ آپ کی پھونک سے وہ مٹھی دیناروں سے بھر گئی تھی، وہ مٹھی دیناروں سے بھر گئی تھی۔ سامعین ذوالفقار، درود پاک پڑھنے کو ویسے بھی اپنی عادت فرمایا کیا کیجیے، اگرچہ یہ مستحب کام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں
کہ یہ اتنا بھی عام کام نہیں کہ جس کے ثمرات کسی سے پوشیدہ ہوں، اس پر تو کتب کثیرہ، احادیث مبارکہ کے فضائل اتنے مرقوم ہیں کہ جو باہر از بیان، اگر بیان کیا جائے تو شاید امام صاحب فرمائیں گے یہاں کے اہل علم کہ ان پر تو کئی جمعہ بیان کیے جا سکتے ہیں، کئی جمعہ، کئی گھنٹوں بیان کیے جا سکتے ہیں، ان پر تو باقاعدہ بہت بڑے بڑے تھیسیس، بہت بڑی بڑی کتب الحمدللہ رب العالمین، نہ صرف اب سے بلکہ علماء متقدمین بہت پہلے کے علماء سے الحمدللہ یہ لکھے جا چکے ہیں۔ حضرت صاحب جذب القلوب الی دیار المحبوب علی صاحبہ الرحمہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک مسلمان کو چاہیے، جذب القلوب الی دیار المحبوب میں لکھا ہے ہر ایک مسلمان کو چاہیے، حق ہے اس کا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ معین کردہ مقدار کے، معین کردہ تعداد کے برابر، he has to fix the numbers، اس کو ڈیجٹ فکس کرنے چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اتنی بار پڑھا کرے، اتنی بار پڑھا کرے۔ یہ مسلمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق رکھا گیا۔ اب اس حق کو ہم میں سے کون کون کتنا ادا کرتا ہے وہ ہم سوچیں، اس پر کوئی کلام نہیں، بس اپنے آپ کو صرف سوچ لیجئے کہ میں کتنا پڑھتا ہوں۔ جو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ کرے گا نا، اتنا ہی رسول اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس کا تعلق کتنا قریب ہے، یہ ہر کوئی اپنے طور سے خود سوچے۔ اچھا، یہ آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک ہوتا ہے رسمی بیان سنا، ٹائم پاس کرنا ہے، مطلب اب دعا کرنی ہے، ایک ٹائم ہوگا اور نکلنا ہے، یہ یہاں پر مطلب ضروری بھی ہے، یہ اس خیال کو بھی محو کر دیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں، میں صرف بیان کا ٹوٹل پورا کرنے کے لیے نہیں، میں آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث اور احکام شریعت سے کھلتے اور چمکتے ہوئے اجلے مدنی پھول میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مائی ڈیئر اسلامک بردرز، پلیز بی ویئر، ان کو رسمی سمجھ کر یہاں ٹائم پاس کرنے کی بجائے آپ نیت کر لیجئے، اپنے دل کے، سوچ کے، وہم و گمان کے اس کے گلدستے میں سجائیے۔ اور سچ کہوں آپ کو، یہ کس کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں نا، اللہ کے گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا علم سمجھ کر اسے سیکھتے ہوئے لے جائیے۔ یقین کیجئے یہ زندگیوں کو مہکانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل چند پھولوں کا کام ضرور کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ نیت کر لیتے ہیں، ہم رسمی طور پر بیٹھنے کے بجائے ہم نے سننے سنانے کا اعتبار رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مسلمان پر حق ہوا کہ رسول اللہ پر درود پڑھے۔ اب چند تعداد کے، چند عددوں کے پڑھنے پر جو بخششیں عنایت کی گئیں، جو فوائد و ثمرات ارشاد فرمائے گئے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چند مناقب، چند فضائل درود شریف آپ نے لکھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں 77 ٹائم جاگتی حالت میں رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی سند کے ساتھ یاد تھیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھ تک پہنچی اتنی ہیں، اور پہنچی ہوتی تو میں اور یاد کر لیتا۔ 2 لاکھ حدیثیں جی۔ آپ فرماتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حدیث نقل کی انہوں نے، 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ معاف فرماتا اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ جو رسول اللہ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھے، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے۔ جو 3 مرتبہ درود پاک پڑھے صبح و شام میں، آپ نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملاقات کا مجدہ ارشاد فرمایا ہے، گڈ نیوز بتائی ہے
کہ وہ کل قیامت کے دن وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، میں اس سے ملاقات کا شرف عطا فرماؤں گا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 313 ٹائم روزانہ درود پاک پڑھے، حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ہاؤ مینی ٹائم؟ 313 مرتبہ۔ جن کو غریبی کا رونا آتا ہے نا وہ سنیے، آب کوثر میں لکھا ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 500 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ اسے کبھی محتاج اور فقیر نہ فرمائے گا۔ فقہاء نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ صرف اس غرض سے نہ پڑھے بلکہ پرائر نیت یہ رکھے، پرائر انٹینشن یہ رکھے کہ انشاءاللہ میں رسول اللہ کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، رسول اللہ پر درود ثواب کی خاطر پڑھ رہا ہوں۔ اے کاش ہمیں یہ ثمرات نصیب ہو جائے۔ میں نے کچھ بچیاں تھیں، سید زادیاں تھیں، میں نے ان کو ایک دفعہ ویسے ہی کہہ دیا بیٹھے بیٹھے، چھوٹی بچیاں تھیں، 10 سال کی 9 سال کی، اس طرح کچھ بچیاں تھیں۔ تو یہ 3-4 بچیاں ہمارے خاندان کی یوں کہیے دور پار کے عزیزوں میں بیٹھی تھی، ان کو میں نے عرض کیا کہ یہ رسول اللہ پر جو 500 مرتبہ یہ 313 مرتبہ کی حدیث سنائی، اور میں نے انہیں شوق سے کہہ دیا جو 500 مرتبہ پڑھے تو اس طرح، اور میں نے بتایا کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے حدیث شریف میں آتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک میں جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ ان بچیوں نے پڑھنا شروع کر دیا، ان کے باپ نے انہیں کاؤنٹر لا کے دے دیے۔ آپ یقین کریں وہ بچے اپنے گھر کے ایک کاؤنٹر پر جھگڑتے تھے اور ان کے باپ نے انہیں ایک نہیں بچیوں کو الگ الگ کاؤنٹرز لا کے دیے۔ آپ میں سے کوئی والد ہے جو اپنے بچوں کو پیزا تو لا کے دیتے ہوں گے، انہیں ڈونٹس لا کر دیتے ہوں گے، انہیں اور چیزیں لا کر دیتے ہوں گے، کبھی کسی باپ کی ہمت پڑی کہ اپنی اولاد کو یہ کاؤنٹر کوئی تسبیح بھی لا کر دیا کرتا ہو؟ چلیں انٹینٹ کر لیجئے، آپ گمان کر لیجئے اس پر کسی بچے نے 10 مرتبہ بھی درود پڑھا نا، اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے، آپ کے اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے، اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ دیجئے نا بسم اللہ پڑھ کے، پیار سے دیجیے، سنبھالنے کی بھی دیجیے، پھر کبھی بیٹھ کر سب کے سامنے میں نے تو اتنا پڑھا آپ نے کیسا پڑھا، تو اپنا کام بزنس تو سب جانتے ہیں، ہر کوئی آپ کو پتہ ہے 1.5 ہوشیار ہے، ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ کام کیسے کیے جاتے ہیں، تو آپ اپنا بزنس نکالیے نہ دے کر میں نے تو اتنا پڑھ لیا، آپ نے پڑھا تو میں تو 100 مرتبہ پڑھوں گا، میں تو 200 مرتبہ پڑھوں گا، آج تو میں نے 313 ٹائم پڑھ لیا۔ اللہ کرے ایسے ہی سوچ نصیب ہو جائے، جیسا جیسا اس کا ماحول ہو، لیکن ماحول بنانے سے بھی بنتا ہے، ماحول بنانے سے بھی بنتا ہے۔ بہت سے لوگ عورتوں پر یہ بات چھوڑتے ہیں کہ گھر کا ماحول تو عورت کو چاہیے بنائے۔ سمجھداری کی بات اتنی بتاؤں، ساری ڈور میرے ہاتھ میں، تجوری کی چابی میرے ہاتھ میں، اور ماحول بنائے کوئی صنف نازک، سمجھیے نا یہ باپ کس کام کا ہے، یہ باپ کس کام کا ہے؟ ارے بادشاہ بنایا اللہ نے تمہیں، بادشاہ بنایا، بادشاہوں جیسی حرکتیں بھی تو کریں ہم لوگ، اپنا کام خود دیکھیے نا، کبھی بیٹھ کر آپ ماحول بنانے کی کوشش کیجئے، کبھی اپنی اولاد کو سنتوں بھرے اجتماعات میں لے جانے کی کوشش کیجئے۔ میں بیان کی طرف بڑھتا ہوں اور اپنے وقت معین پر انشاءاللہ عز و جل اسے اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ سامعین ذوالفقار، عیون الحکایات میں بک کا نام لے رہا ہوں، حضرت علامہ عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسے 1000 سال پہلے لکھا، more than 1000 years ago، 1000 سال پہلے لکھا۔ یہ اس وقت کی لکھی ہوئی ہے کہ جب کہ جو راوی بخاری و مسلم کے روات بنتے ہیں نا، ان روات سے انہوں نے یہ بک لی، بک سے مراد اس کی روایات لی اور پھر اس کو بک کی شکل میں بائنڈ کیا۔ دعوت اسلامی نے، عربک میں ہے یہ بک، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ اشاعتی ادارہ ہے، پبلیکیشن ہے، اسے 2 جلدوں میں لکھا ہے، والیوم 1 والیوم 2، اسے اردو، ہندی اور چند زبانوں میں الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت اسلامی ہی کے شعبہ تراجم، دعوت اسلامی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، بہت بڑی آرگنائزیشن ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل سنت کی ہر تنظیم کو، مسلمانوں کی، اہل حق کی ہر تنظیم کو اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر پازیٹیو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پازیٹیو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس انبیاء و صحابہ و تابعین و اتباع التابعین اولیاء کاملین علماء عاملین جمیع مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین ائمہ مجتہدین تمام سلاسل کے بزرگان دین والدین مصطفیٰ ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہید و شہیدات بدر حنین خندق یا رب العالمین بالخصوص شہداء و اسیران کربلا کو نظر کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مزید چاروں خلفائے راشدین چاروں مذاہب کے ائمہ امام اعظم غوث اعظم صدر الشریعہ صدر الفاضل اعلیٰ حضرت سید قطب مدینہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت یا رب العالمین حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سارے غلاموں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ یا رب العالمین رسول اللہ کی ساری امت کے مسلمانوں کو نظر کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اللہ تمام نفوس قدسیہ کا صدقہ خاص الخاص اس کا ثواب یا رب العالمین مرحوم نصیر صاحب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ان کے صغائر و کبائر معاف فرما۔ یا رب العالمین حقوق العباد کی معافی کا سبب پیدا فرما۔ اے رب العالمین تیرے ہلکے سے ہلکے عذاب سے بھی انہیں محفوظ فرما۔ اے رب العالمین تیری مغفرت کا سامان نصیب فرما۔ ان کی قبر کو رسول اللہ کے جلووں سے روشن و منور و معطر فرما۔ قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اے رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حساب کتاب میں آسانی فرمانا۔ کریم مالک جل شانہ تیرے فضل و کرم سے یا رب العالمین ان کے جتنے لواحقین ہیں یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاری بننا نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہماری بھی جتنے عزیز اقربا آبا و اجداد متعلقین واصلین ایمان کی حالت پر رخصت ہوئے حسب مرتبہ ان کو بھی ان دعاؤں سے حصہ عطا فرما۔ مسجد حاضہ کے امام صاحب خطیب صاحب نمازی یہاں کے خدام اے رب العالمین سب کو خیریت عطا فرما دوام عطا فرما خیر میں برکت نصیب فرما۔ کریم مالک جل شانہ تیری بارگاہ سے ایسی خیر کے سوالی ہیں کہ مرنا ہم نے بھی ہے، ہمیں بھی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب کے صدقے یا رب العالمین تو نے اتنی خوبصورت جبین عطا فرمائی بے عیب ہے۔ اے اللہ یہ جبین تیری بارگاہ میں 5 وقت خوشی کے ساتھ جھکانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ دل چاہے یا نہ چاہے بس تیری بارگاہ میں آتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نے ہم پر جو لازم کیا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اس سے بڑھ کر فرائض و واجبات و سنن و مستحبات پر بھی عمل نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں میٹھی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تیری رضا کے واسطے عطا فرما۔ اللہ اے اللہ ہمیں خوش خلقی نصیب فرما، جھکی نظر نصیب فرما۔ وہ منظر جو تو نے دیکھنے سے منع فرمایا اللہ ان سے باز رہنا نصیب فرما۔ یا اللہ جھوٹ غیبت چغلی بد نگاہی بد کلامی فضول گوئی گندا ذہنی گانے باجے فلمیں ڈرامے ظاہری باطنی تمام برائیوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سفید بالوں والے ہوا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے تیرے نبی کی حدیث سن رکھی ہے، اے اللہ تو سفید بالوں والے مسلمان سے حیا فرماتا ہے
کریم مالک ہم بے شرموں کو بھی حیا کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں شرم عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچنا نصیب فرما، تیری اطاعت، تیرے نبی کی اطاعت نصیب فرما، تیری آنکھ سے ہماری آنکھ سے تیرے خوف سے بہنے والے آنسو عطا فرما، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل نصیب فرما یا رب العالمین۔ اس عمر کو متاع زیست سمجھتے ہوئے یا رب العالمین نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی خیر فرما۔ کریم مالک جل شانہ جو ان کے بھائیوں نے یہ ایصال ثواب کی محفل سجائی، اللہ انہیں اجر کثیر عطا فرما یا رب العالمین، انہیں اجر کثیر عطا فرما، اللہ انہیں اجر کثیر عطا فرما یا رب العالمین یا رب العالمین۔ دنیا پر نازاں ہونے کی بجائے کریم مالک تیری بارگاہ سے نیکیاں کما کر یا رب العالمین تیری رحمت پر نازاں ہونا نصیب فرما۔ ہماری ساری دعاؤں کو میٹھے مدینے کی مہکی معطر معمبر فضاؤں کا صدقہ قبولیت کے درجے سے نواز دے یا رب۔ تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کو صحت بھی عطا فرما، جن کے وصال پا چکے خاص الخاص ان کی بخشش فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، نگاہوں میں ہو جلوہ محبوب اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔